مسجدوں میں ماحول بنا. ہماری مسجدیں، ہاں بھائی محترم بزرگوں، دعوت سے جو ہیں، دعوت والے عمل سے ہماری مسجدیں آباد ہوں، 24 گھنٹے آباد. مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوں. اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی یہی محنت ہے، مقام پر رہ کر کے بھی یہی محنت ہے کہ بھئی اپنی مسجدوں کو آباد کیا جائے. بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. وقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے والا بن جائے، مقام پر رہتے ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر تو مسجد ہی میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے مسجد ہی میں رہنا ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں، ہاں تو 24 گھنٹے کا نظام ہے، رات کا بھی نظام ہے محنت کا، دن کا بھی نظام ہے محنت کا. اعمال پر محنت، اپنی ذات پر محنت، اور بھئی اپنے ایمان والوں سے ملاقات کر کے، اور بھئی ان کو جو ہے اپنے ماحول میں لا کر کے بات سمجھائی جائے. دیکھو، بات کے سمجھنے کے لیے بھی ماحول کی ضرورت ہے. بات کے ماحول کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آتی. بات سمجھ میں آئے گی ماحول سے، اس لیے اپنے ماحول میں لایا جائے، مسجد میں لایا جائے. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. دنیا میں مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں. ہر گھر کی تاثیر ہوتی ہے. ہر گھر کی کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے. اللہ کے گھر کی کیا تاثیر ہے؟ جو بھی چاہے ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو، اگر مسجد میں قدم رکھے گا تو بھئی مسجد کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دیں گے اپنی طرف، اللہ کی طرف اس کا دل پلٹ جائے. یہ اللہ کا انعام ہے. ہمارے گھر کوئی آئے تو بھئی ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کوئی بھی آ جائیں، بھئی گھر پر آئیں تو اس کا اکرام کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے گھر آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں. ایمان والا چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، غیر ایمان والا ہی صحیح، سیرت سے ثابت ہے. ایک صاحب ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں. ہاں قبائل، ہاں بھئی مکہ مکرمہ کے، ہاں بھئی ماحول کے اندر، اطراف میں، حجاز مقدس میں، بھئی عرب جو ہیں وہ قبائل کے اعتبار سے ہی رہتے ہیں، آج بھی قبائل. لہذا وہ قبیلے کے سردار ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں. تو جو اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دور چل رہا ہے، تو اس وقت میں مکے کے رہنے والے بھائی آنے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا خوف زدہ کرتے تھے اور اتنا متنفر بناتے تھے کہ وہ اپنا پوری حفاظت کا انتظام کر لیتے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے اپنے کان کے اندر روئی جو ہے نا وہ بھر لی، ٹھوس لی کہ بھئی کان کے اندر بات ہی نہیں جائے گی تو اثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب چلے مسجد حرام کی طرف. تو جیسے ہی انہوں نے مسجد میں قدم رکھا، خود ان کے الفاظ ہیں، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھئی حیات الصحابہ اللہ نے ان سے لکھوائی ہے، صحابہ کی زندگی. ہاں بھئی صحابہ کو دیکھ تو نہیں سکتے ہم، لیکن سن سکتے. اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ صحابہ والی محنت ہے. تو بہرحال جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا تو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے مجھ سے کہا. کس نے کہا؟ دل بھی تو بات کرتا ہے نا، دل سے بھی بات کی جاتی ہے اور دل بھی بات کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے دل نے مجھ سے کہا کہ طفیل تو تو سمجھدار بھی ہے اور اپنی قوم کا سردار بھی ہے، بڑی بڑی بات کو سمجھتا ہے، لہذا سننے میں کیا حرج ہے؟ اچھی بات ہوگی لے لیں گے، اور بھئی بات اچھی نہیں ہوئی تو نہیں لیں گے. تو سیدھے کانوں کی طرف ہاتھ گئے اور روئی نکال دی. دیکھا، یہ مسجد کی تاثیر، اللہ دل پلٹ دیتے ہیں. اس لیے بھائی مسجد میں آج تو مسجدیں ویران ہیں، لیکن اسی لیے
بھئی ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب ملاقاتوں کے لیے جانا ہو تو وہی مسجد کے اندر عمل کو قائم کر کے جانا چاہیے، ایمان کا حلقہ قائم کر کے اب جائیں ملاقاتوں۔ تو اب ماحول ماشاءاللہ مسجد کے اندر ایمان کا قائم ہے، حلقہ چل رہا ہے ایمان کی محنت کا۔ اب ملاقات کے لیے جائیں تو اپنے ماحول میں لانا ہے۔ دوسرے یہ مسجد میں لا کر کے بات کریں گے تو دوسری تاثیر یہ ہے مسجد کی کہ مسجد میں فرشتے رہتے ہیں نا، مسجد میں فرشتے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے، ایمانیات کی لائن کی چیزیں اس لیے نظر نہیں آتے، ہمارا ایمان ہے، وہ فرشتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کا حلقہ چل رہا ہے تو مسجد فرشتوں سے ایسی بھری ہوئی ہے کہ جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں، آسمان تک ان کا تعداد گیا ہوا ہے۔ اب بتلاؤ فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد میں جو بھی آئے گا بھئی سب سے پہلے تو بھئی اس کا دل اللہ تعالیٰ جو ہے پلٹیں گے، اور پھر فرشتوں کے ساتھ رہے گا جتنی دیر بھی رہے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا اسی لیے کہ بھئی دین کی بات، ایمان کی بات، حق بات دل میں اترنے کی اصل جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ سخت سے سخت دل والا بھی اگر ہے تو مسجد کے ماحول میں آنے کے بعد میں اس کے دل کو بھی خدا نرم کر دیتے ہیں۔ ثقیف، ہاں بھائی قبیلہ ثقیف کتنا سخت ہے، کتنا سخت قبیلہ ہے، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا، اور بھئی اللہ پاک نے جو ہے ہاں بھئی سب طرف جو ہے دین کو زندہ کر دیا، سوائے قبیلہ ثقیف کے کوئی باقی نہیں بچا، سارے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے، سارے داخل ہو گئے۔ تو اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے دوسرا سوائے اس کے کہ بھئی اسلام کو قبول کیا جائے۔ لہذا وفد بنا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ، تو مدینہ طیبہ وفد بھیجا، سمجھے بزرگوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے قبول کیا، اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ قبول تو کر لیا لیکن انہوں نے شرائط رکھی۔ کیا شرائط رکھی؟ کہ ہم 3 سال تک بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، 3 سال تک نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ ارے بھئی یہ کیسا اسلام ہے؟ محترم بزرگوں، اس زمانے کے مسلمانوں کو اور اس وقت صحابہ نے بھئی تعجب کیا کہ یہ کیسا اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو صحابہ کیا سمجھیں ہیں بھئی یہ ساری چیزیں بھئی زندگی سے نکلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ محترم بزرگوں ہمیں بھی اور پوری امت کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اگر محنت صحیح طریقے سے کرنے والے ہم بن جائیں تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نمونہ بنائیں گے، ہماری زندگیاں اللہ نمونہ بنائیں گے دین کے اعتبار سے بھی اور دین کی محنت کے اعتبار سے بھی۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، اس دور کے اندر آخری دور ہے امت کا، اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھئی انتخاب کیا نبیوں والی محنت کے، سردار الانبیاء والی محنت کے پوری دنیا میں زندہ ہونے کا بھئی محترم بزرگوں ذریعہ بنایا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھئی اپنے زمانے کے جو اکابرین تھے ان کے زمانے میں ان سب کے سامنے اس محنت کو رکھا، سب کے سامنے رکھا، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، مسلمانوں کا حال نہیں دیکھ رہے آپ، ایسا حال ہے، لہذا کرے گا کون، کرے گا کون؟ ایک بزرگ نے فرمایا، ان کے سامنے بات رکھی، بزرگ تھے، بہت گہرا تعلق تھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا، ان کے سامنے بات رکھی، انہوں نے بھئی
مسکرا کر فرمایا کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ترکی میں بات کر رہے ہیں اور ترکی مجھے آتی نہیں، یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھا آپ، اپنے زمانے کے یکتا بزرگوں میں ان کا شمار ہے، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ماحول نہیں ہے۔ ہر چیز کے سمجھنے کے لیے ماحول بھی تو چاہیے، بڑے بڑوں کے سمجھ میں۔ ایک بزرگ نے ہاں بھائی فرمایا، جب عمل ان کے سامنے آیا تو فرمایا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ کیا فرمایا؟ الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ تو یاس یعنی نا امیدی چھائی، بھئی اب تو بھئی قرب قیامت ہے اور بھئی ختم ہوگا اسلام، سمجھے صاحب، لیکن امید کی کرن، ہاں کہ بھئی الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہے، اگر اس محنت کو صحیح ترتیب کے ساتھ کر لیا جائے، جیسے کہا جا رہا ہے، جتنا کہا جا رہا ہے، اگر کر لیا جائے تو اللہ تعالی ہاں فرمایا اس محنت کو صحیح ترتیب سے کیا جائے اور اہتمام سے کیا جائے، اہتمام سے کیا جائے تو پہلا زمانہ آ جائے گا۔ کون سا زمانہ آ جائے گا؟ پہلا زمانہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا زمانہ آ جائے گا۔ فرمایا یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور ہے کار نبوت۔ ہاں بھائی اب تک کی جو مذاکرے کے ہاں بھائی جو بات چیت ہے، ہاں بھائی اس سے بھی یہی بات جو ہے مذاکرے میں لائی جا رہی ہے، یہ نبیوں والی محنت، سمجھے بزرگوں، تو مجھے یقین کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہ قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ، تو پہلا زمانہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ خیر کا زمانہ، خیر ہی خیر کا زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، سارا شر ختم ہوا ہے، میرا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، تو پہلا زمانہ یعنی خیر ہی خیر زندہ ہو جائے گی، شر ختم ہو جائے گا سارا کا۔ بھائی شر کو ختم کرنے کے لیے محترم بزرگوں خیر کا زندہ کرنا ہے۔ اندھیرا بھائی اجالے سے ہی ختم ہوگا، اندھیرے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے دینی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین کا نہ ہونا اسی کا نام بے دینی ہے، اجالے کا نہ ہونا اسی کا نام اندھیرا ہے، ہدایت کا نہ ہونا اسی کا نام گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، لہذا یہ ہدایت والی محنت ہے۔ کون سی محنت ہے؟ ہاں ہر ایک کو ہدایت ملے گی، ہر ایک کو ہدایت ملے گی، اور بھئی ایک کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنوں کو اللہ ہدایت دیں گے، اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے بھئی جب یہ امت پہنچے گی اور ان کے چہروں پر نبیوں والا نور ظاہر ہو رہا ہوگا، تو جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا نا کہ بھئی یہ کون سے نبی ہیں؟ بھئی نبیوں والا نور ظاہر ہو رہا ہے۔ کون سا نور ظاہر ہو رہا ہے؟ نبیوں والا نور۔ میرے محترم بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی دیکھو مسجد کے اندر اس لیے لا کر کے بات چیت کی جائے کہ مسجد جو ہے نا اصل جگہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی بات ابھی عرض کی کہ دل کے اندر بات اترنے کی اصل جگہ جو ہے نا وہ مسجد ہے، اس لیے مسجد میں لایا جائے۔ آ گیا ایمان والا مسجد کے اندر، فرشتوں کے ماحول میں، اور بھئی اللہ کے گھر میں۔ اب بھئی ایمان کے حلقے میں بھی لے کر کے بیٹھا جائے، ایمان کے حلقے میں بھی، چاہے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر رہے ہوں اور چاہے مقام پر محنت کر رہے ہوں، بھئی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اکرام کے ساتھ لایا جائے، اور بھئی
ان کو ساتھ لے کر بیٹھا جائیں تو دیکھو فضائل کی تعلیم کی تاثیر یہ ہے کہ باہر کے ماحول سے، مسجد کے باہر کے ماحول سے دل نے جو مخلوق سے ہونے کا تاثر لیے ہوئے، ہر ایک کا دل مخلوق سے ہونے کا تاثر لیتا ہے مسجد کے باہر کے ماحول سے کہ وہ مخلوق سے ہوتا ہے، مال سے ہونے کا تاثر دل پر آتا ہے اور دنیا کا تاثر دل پر آتا ہے۔ لیکن فضائل کی تعلیم کے حلقے کی یہ تاثیر ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر بیٹھ کر کے جب ایمان والا سنے گا اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کے کلام کو، تو یہ غلط تاثر دل کے اندر سے ختم ہو کر کے صحیح تاثر دل پر قائم ہوگا، مخلوق سے ہونے کا تاثر دل سے نکل جائے گا اور خالق سے ہونے کا تاثر دل پر آ جائے گا کہ بھئی اللہ ہی سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اصل اللہ ہی کی ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ مخلوق سے ہونے کا تاثر نکل گیا اور بھئی خالق سے ہونے کا تاثر دل پر آ گیا، وہی سنا جا رہا ہے۔ تعلیم میں کیا سنا جا رہا ہے؟ اللہ سے ہی ہونا سنا جا رہا ہے، اعمال سے ہونا سنا جا رہا ہے، لہذا مال سے ہونے کا تاثر نکل جاتا ہے، اعمال سے ہونے کا تاثر آتا ہے، دل اثر لیتا ہے، دل اثر لیتا ہے۔ محترم بزرگوں، دل کے اندر یقین کے آنے کے 4 راستے۔ کتنے راستے؟ سننے سے، سب سے پہلا راستہ سننے کا ہے، دوسرا راستہ، سب سے پہلا راستہ دیکھنے کا ہے، بھئی دیکھ کر کے آدمی کا دل اثر لیتا ہے آنکھوں کے ذریعے، اور پھر جیسا دیکھا جاتا ہے اسی کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، اسی کے اعتبار سے سنا جاتا ہے، اور بھئی محترم بزرگوں پھر جو ہے یہ دیکھنا اور یہ جو ہے نا یہ بولنا اور یہ سننا، بھئی جب چلتا ہے تو جو ہے سوچ بھی آدمی کی ایسی ہی بنتی ہے، سوچ بھی آدمی کی بنتی ہے، اور پھر جو ہے فکر بن جاتا ہے، پھر جو ہے فکر بن جاتا ہے، اور دل جو ہے بھئی دل کے اندر غلط یقین اتر جاتا ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین۔ تو بہرحال غلط تاثر ختم ہو کر کے صحیح تاثر دل پر قائم ہو گیا، دل پاک ہو گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ دل پاک ہو گیا، استعداد پوری قبولیت کی اللہ کی طرف سے دے دی گئی دل کے اندر۔ اب دعوت دی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ اپنے بھائی کو تعلیم کے حلقے سے اٹھا کر کے ایک طرف لے کر بیٹھا جائے، اب دعوت دی جائے۔ ایمان کی دعوت ہے اور نماز کی دعوت ہے، علم کی دعوت ہے، ذکر کی دعوت ہے۔ اچھا، کامل یقین کے ساتھ دعوت دی جائے، حسن اخلاق کے ساتھ دعوت دی جائے، فرماتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ دعوت کی، کوئی غرض نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بھائی دعوت دینے کا مقصد تو محترم بزرگوں اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، اپنی احتیاط کے ساتھ دعوت دی، لیکن دعوت صحیح طریقے سے دینے والا دے گا، صحیح نیت سے دے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ ایک مرتبہ کی دعوت دینے سے، ایک مرتبہ دعوت دی جائے گی نا کسی کو، تو ایک مرتبہ کے دعوت دینے سے جس کو دعوت دی ہے وہ دائی کی دعوت کو سن کر سارے تقاضے، جسمانی لائن کے، مادی لائن کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان سب تقاضوں کو پیچھے ڈال کر دائی کی دعوت پر تیار ہو جائے۔ یہ ہے صحیح دعوت۔ محترم بزرگوں، دعوت کے لیے تو سوائے دل کے، اللہ کے کلام کے لیے تو سوائے دل کے، اللہ کے نبی کے کلام کے لیے تو سوائے دل کے دوسری کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ بھائی ایمان کی جگہ، ایمان کی تو جگہ دل ہی ہے، سمجھے بزرگوں؟ ایمانیات کی جگہ، ایمانیات کے ذریعے سے دعوت دی جا رہی ہے، تو دل پلٹ گیا یقینی طور۔ اب تقاضا جو بھی رکھا جائے گا نا، جو بھی تقاضا رکھا جائے گا میرے محترم بزرگوں، جب دعوت قبول ہے تو اس کے حصول کے لیے جو محنت ہے، وہ بھی جو ترتیب ہے، وہ بھی قبول، وہ بھی قبول۔
اس طرح محترم بزرگوں دیکھو اللہ پاک نے یہ محنت عطا فرمائی ہے. جب سننے والا اتنا متاثر ہو سکتا ہے صحیح دعوت سے، تو جس کے لیے دعوت ہے کیا وہ تیار نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی جس کے لیے دعوت ہے، دعوت تو دائی کے لیے ہے نا. اس لیے دیکھو ہماری خطے وار جماعتیں اس وقت میں، ہاں بھائی اصل ان کی ذمہ داری دعوت کی ہے. اصل ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور بھائی دیکھو ہم سب کی ذمہ داری آپس میں انفرادی اوقات میں دیکھو دعوت بھی ایک دوسرے کو دے، آپس میں بھی دعوت دیں. خصوصاً محترم بزرگوں، ہاں بھائی ماشاءاللہ دعوت کی محنت میں اوقات لگائے ہوئے ساتھی ہیں. اس موقع سے ہاں بھائی دیکھو خوب فائدہ اٹھایا جائے. ایک ماحول اللہ پاک کے فضل سے، اپنے کرم سے ہاں بھئی ہزاروں کی، اور بھئی بعید نہیں کہ لاکھوں کی مقدار بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچائیں گے، اپنے بندوں کی پہنچا دی. لہذا زبردست ماحول ہے. اس ماحول کے اندر صحیح طریقے سے دعوت دی جائے گی تو کیا عجب ہے محترم بزرگوں. کوئی ناممکن نہیں ہے، بالکل یقینی چیز ہے، بالکل یقینی چیز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اجتماع سے ہاں بھائی جو عزائم کیے ہوئے ہیں جماعتوں کے ذمہ داروں نے عزائم کیے ہیں 1500 جماعتوں کہ بھئی اجتماع سے 1500 جماعتیں نکلیں گی. میرے محترم بزرگوں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ محنت اگر انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر، اجتماعی دعوت تو ہاں بھائی ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ دعوت سنیں گے سب متاثر ہوں گے. اب حال پوچھ لیا جائے. میرے محترم بزرگوں انسانوں کے ساتھ دیکھو آزار لگے ہوئے ہیں. انسانوں کے ساتھ کیا ہیں؟ آزار لگے ہوئے ہیں. لہذا قبول تو بھائی سننے کے ذریعے سے توجہ سے سنا جائے گا. اور اصل دیکھو ہماری خطے وار جماعتوں کے ساتھ ہی اگر یہ خود توجہ سے سنیں گے محترم بزرگوں تو ان کے